الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: هدى للناس. صدق الله العظيم. اللہ پاک نے جس نسبت کے ساتھ ہم لوگوں کو جو جوڑا ہوا ہے اس میں بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان تمام مقاصد کو اللہ پاک نے دو لفظوں کے اندر بیان کر دیا اور ہمارے لیے اس کا بیان کرنا آسان ہو گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اعلان کرو کہ میں تمام کی تمام انسانیت کے لیے، تمام کی تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہوا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو کچھ عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. چاہے عوام ہوں تو عوامی نحسن سے کس کام کا مطالبہ ہے، علماء ہوں تو ان سے کس کام کا مطالبہ ہے. دنیا کی لائن میں جو دنیاوی اعتبار سے کچھ عہدوں پر ہے، منصب پر ہے، تجارت میں ہے یا اپنے کسی اور ملازمت پیشے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر ایک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں تم تمام کے لیے بھیجا گیا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عوام کے اندر پیش کرنے کے لیے اور اسلام کی، مسلمانوں کی حالت کو حکومت کی نگاہ میں، عام انسانیت کی نگاہ کے اندر اچھے طریقے سے پیش کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کرام کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئی. آج کا یہ پروگرام اگرچہ ظاہری طور پر تو صرف بچوں کا ایک مسابقاتی پروگرام کا نام ہے، لیکن اس کا جو عنوان ہے بہت ہی جامع، اتنا زیادہ عظیم ہے کہ ہر آدمی ان باتوں کو سننے کے بعد اگر اپنی ذات پر اس کو فٹ کرنا چاہے، چسپا کرنا چاہے، تو لگتا ہے کہ بچوں کا نہیں، یہ میرا بھی ضرورت کا کام تھا، مجھے بھی اس پروگرام کے اندر شریک ہو کر سیکھ کر جانا چاہیے. حالات ابھی مسلمانوں کے خلاف جو بنائے گئے ہیں، جو ایک ماحول تیار کیا گیا ہے، اس ماحول کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کام بہت آسان ہے اپنی زبان سے کہہ دینا کہ حالات ہمارے خلاف بنائے گئے. یہ چھٹکارے کی چیز، یہ الفاظ عام طور پر لوگ چھٹکارے کے لیے بول دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا کام ختم ہو. نہیں، حالات جب بھی آتے ہیں تو ان حالات کے اندر آدمی کو، خصوصاً اس علم دین کے ساتھ رابطہ رکھنے والوں کو، اس کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی ذمہ داری کو بڑھا دینا اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے راستے پر رکھ کر آپ نے ایسے ماحول کے اندر کون سا طریقہ اختیار کیا تھا، ان طریقوں کو تلاش کر کے موجودہ ماحول کے موافق حالات کو درست کرنا ہمارا کام. اب اگر ہم عوام کی طرح یہ کہہ دیں کہ دنیا ہمارے خلاف، آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارا خلاف ہے، یہ ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. مدینہ منورہ کی زندگی اور بہت مشہور واقعہ کہ اچانک مدینہ منورہ کے اندر ایک ہنگامہ شور، مشکات شریف کی حدیث ہے بخاری کے حوالے کے ساتھ، باب العاریت مشکات شریف کے اندر، اس کے اندر یہ حوالہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور اچانک
کہا کہ وہ دشمن جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ چکا ہے، کسی نے کہا کہ کسی علاقے کے اندر ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیا گیا، سارے لوگ الگ الگ طریقے کی باتیں، لیکن حقیقت کیا ہے معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ اپنے مکمل لباس میں بھی نہیں تھے، یعنی جس لباس کے اندر عام طور پر محفلوں میں نکلا جاتا وہ بھی نہیں، گھر کے اندر کا جو لباس ہوتا ہے اس لباس کے اندر آپ نے جب حالات کی خرابی کو دیکھا، بے اطمینانی کو دیکھا، تو آپ نے نہیں کہا کہ ہوتا رہتا ہے، لوگ دشمن ہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آپ نے وہاں پر یہ بول کر گھر کے اندر نہیں چلے، آپ کے پاس حالانکہ وہاں پر اسباب نہیں تھے، تو آپ نے پڑوس میں حضرت ابو طلحہ تھے، ان کے پاس ایک سواری اب کیا تھی، اس کا نام تو اس میں نہیں ہے، اس کا جو رکھا ہوا نام تھا مندوب۔ اب اس کا کچھ محدثین جو ہے تفسیر کرتے ہیں، اس کو مندوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سست رفتار تھی، لیکن وہ کیا تھا، کچر تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا، اس کے اندر خلاصہ نہیں ہے، مندوب اس کا نام آتا ہے، وہ سواری کا بہت سست رفتار تھا۔ آپ نے وہ سواری دوسرے سے مانگی اور اپنے بدن کے جو گھر کے اندر پہنے ہوئے کپڑے تھے، اس بدن کے پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر دوسرے کی سواری کے اوپر سوار ہو کر پورے مدینہ کے باہر چلے گئے، اور مدینہ کے اطراف میں جتنا بھی علاقہ جہاں سے کچھ خوف آنے کی امید ہو سکتی تھی، ان سارے علاقوں کو آپ نے جا کر دیکھ لیا، کوئی حالات کی خرابی کا سبب نظر نہیں آیا۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا، گھبرانے کی بات نہیں، خوف کا ماحول کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے آپ کی اطمینان سے۔ یہ ایک حدیث ہے، بیان ہو گئی، لیکن ہم لوگوں کو اس کے اندر یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہمارا اور آپ کے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں پر، اسلام پر اور علاقے کے اوپر کوئی حالات کی خرابی کی بات آ رہی ہے، تو ہمیں یہ کہہ دینا کہ دشمن تو اس طریقے سے کہتے رہتے ہیں، یہ کام بول کر زبان سے اپنے الفاظ بول کر گھر کے اندر بیٹھ جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی کی طرح ہم کو نکلنا ہوگا، حالات کس وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا، اور بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کے لیے اور آپ کے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کون سی اختیار کی، اس کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور مکہ کی بہت زیادہ ظلم والی زندگی برداشت کر کر آئے، دوسروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں پر اسلام کو، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا کوئی راستہ معلوم نہیں، ہر طرف سے بند راستہ۔ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی چونکہ آپ ایک حالات سے گزر کر آئے ہیں، مدینہ کے اندر پہنچے ہیں تو وہ پچھلا جو مکہ کا واقعہ تھا، آپ کے اوپر ہونے والا ظلم، صحابہ کے اوپر ہونے والا ظلم، ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنے کے بعد آپ جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر وہ مکے جیسے حالات پیدا نہ ہو، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ آپ نے آنے کے بعد دیکھا کہ یہود آباد ہے، اور یہود کا جو قبلہ ہے اس وقت بیت المقدس تھا۔ اب مکی زندگی کے اندر جب تھے تو کعبہ چونکہ سامنے تھا، اس لیے ہمیشہ نماز اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے کہ کعبے کی بھی سمت ہو جائے، رخ ہو جائے، بیت المقدس کی بھی رخ ہو جائے، سمت ہو جائے، اس طریقے سے آپ مکی زندگی کے اندر نماز پڑھا کرتے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے تو مدینہ ایسی جگہ آباد ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہے۔ اب وہاں پر چونکہ آپ مکی زندگی دیکھ کر آئے تھے، مدینہ کو لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا، اس لیے ایک مشن تھا آپ کا، اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا، اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا۔ اس کے لیے آپ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا، بیت المقدس کی طرف رخ کیا کہ اس جگہ کے اوپر آباد جو یہود ہے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، میں بھی نماز میں اگر ادھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا تو میرے سے قریب آ جائے، اور اس کے بعد میں جس پیغام کو لے کر آیا ہوں میرے قریب ہونے کی وجہ سے میرے پیغام کا تک کے پہنچانا میرے لیے مناسب اور مفید ہو جائے۔ آپ نے تدبیر اختیار کی، یہ کیوں اختیار کیا؟ حالانکہ کعبۃ اللہ کی آپ کو معلوم ہے وہ اس وقت بھی وہاں پر نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کا ثواب رکھتا تھا، کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنا، اور بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنا 25,000
تو آج کے ماحول کے اندر جو لوگ ہم لوگوں کے مخالف ہیں تو خالی مخالف بول کر چھوڑ دینا ہمارا کام نہیں ہے، ان کو قریب کرنا ہمارا کام ہے۔ مکی زندگی کے اندر، اسلام دشمنی کے اندر جو مضبوط لوگ تھے تو آپ نے ان کے اوپر نگاہ ڈالی اور یہ کہا کہ جب یہ دشمنی میں اتنا مضبوط ہے تو اس کا دماغ تو ہے کام نہیں، جب تو یہ اتنا تدبیر اسلام کو مٹانے کی کر رہا تو کیوں نہ اس میرے سے چھوٹے ہوئے آدمی کو میرے سے قریب کروں۔ دو شخصیتیں تھیں جن کا دماغ دشمنی کے اندر اتنا تیز چلتا تھا کہ آپ نے وہاں پر دشمنی کو بیچ میں آنے نہیں دیا، ساتھی سامنے والا کس صلاحیت کا مالک ہے اس کی صلاحیت کے اوپر آپ کی نگاہ۔ آپ نے دعا مانگا اللہ یہ دو عمر ہے اور ان کے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے اگر یہ صلاحیتیں میرے ایمان اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کام آ جائے تو اسلام کو کس اونچائی پر لے جانے کے لیے میرے لیے مفید بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کٹر دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، عمر کو مانگا۔ تو یہ عمر کون تھے؟ یہ دشمن اسلام میں پہلا نمبر جس نے کہا کہ اور نبی کو ختم کرنا محمد اس زمانے کے اندر، چونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے کہ محمد اس کو ختم کرنا تو میرا ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے، ورنہ اس وقت کے مکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی ڈر رہے تھے کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور ان کے ماننے والوں کی چاہت اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر ڈالے، لیکن عمر نے جب کہا کہ میں ہوں، سب کے اطمینان، عمر نے کہا تو ہو جائے۔ اتنا مضبوط آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا دشمن سمجھ کر، اپنا مخالف سمجھ کر اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے اس کے ماننے کی تدبیر نہیں اختیار کی۔ آپ نے جو تدبیر اختیار کی ہے کہ اس کا اتنا اونچا دماغ ہے تو یہ دماغ اگر اسلام کے نام پر استعمال ہو جائے تو میرا کتنا کام بن جائے۔ دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے اس دشمن کے لیے جو جان کا دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور ان کو اسلام کا موافق بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کا جتنا بھی کام کیا ہے آج اپنی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جتنے لوگ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں سب کا ثواب عمر کو جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی جس دین کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے، غیروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، یہ باطل نہیں ہے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ برحق نہیں ہے، تو اس باطل سے ڈر کر ہم دار ارقم جیسی اور دوسری چھپ چھپ کر نماز پڑھنا یہ تو ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں عمر جب تک کہ زندہ ہوں یہاں پر کھلا کر نماز پڑھوں گا، دیکھتا ہوں کون ہے آ کر میرے مقابلہ کرو اس کو نماز سے۔ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس جس نے نماز اعلانیہ طور پر پڑھی تھی وہ عمر بن خطاب۔ میرا اور آپ کا آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی محبت میں کہ لوگ تم پر دشمنی کے اندر ظلم کا پہاڑ توڑ دیتے آپ چھپ کر رہو، لیکن عمر نے کہا کہ حق ہے تو حق کھل کر رہے گا۔ سب سے پہلے جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے عمر بن خطاب ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ وہ اس طریقے کا کام کر کے گئے کہ آج تک جتنے بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کھلا نماز پڑھ رہے سب کا ثواب حاصل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم علماء کرام کے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے، جو ہم لوگوں کو راستہ بتلایا ہے، وہ عوام سے ہٹ کر کہ آپ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ہر مخالف آدمی کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کو ختم کرنے کی نہیں، وہ کس نہج کا آدمی ہے، کس دماغ کا آدمی ہے، کس صلاحیت کا آدمی ہے، اس کو راہ راستے کے اوپر لانے والی سوچ بنی۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی حیثیت سے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کرنے کے لیے اور ہمارے بچوں سے جو امیدیں لگائی ہوئی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہے کہ کم سے کم ہم اپنے ان طلباء کو جو ہمارے پاس سے پڑھ کر گئے ہیں اس کام کو اوپر کھڑا کر دیں کہ عام لوگوں کی طرح، عام علماء کی طرح اور عام جو محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت والی چیزیں ہم اپنے اندر میں کریں، کہ ہم ہر ایک کو اپنی نگاہ سے دشمنی والی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ وہ ہمارے
تعلیمات کی خرابی کے اندر ہمیں تو جو ہے کورٹ کے اندر جانا چاہیے اور ہمیں تو کچھ جگہ کے اوپر وکیل بنانا چاہیے، جج بنانا چاہیے، سب چیز ضروری ہے، سب چیز ضروری ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے میرے نبی نے تو بنیاد پر محنت کی ہے کہ بنیاد تم اپنے آپ کو اس طریقے کا بنا لو کہ وہاں تک کہ ان لوگوں کو قانون اور دستور بنانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم لوگوں کی کوتاہیوں سے، اور کوتاہیاں کیوں ہوئی؟ یہ ہم علماء کی کوتاہی۔ ہم نے سمجھا کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے طلاق کے مسائل بیان کریں گے تو یہ تو مسائل عوام کے سامنے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ارے مسائل جب ان کو بیان نہیں کرے تو نوبت یہاں تک پہنچی جو جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے طلاق کا چیز اور دوسری شریعت کی چیزوں کو بے سمجھے سمجھے اس طریقے سے استعمال کیا کہ حکومت کو اس جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر مسلمانوں کی ہمدردی کا نام لے کر قانون بنانا پڑا، جبکہ ہر ایک جانتا ہے کہ قرآن کا جو دستور ہے، اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے، یہ جتنی زیادہ انسان کی فطرت سے قریب ہے اس سے زیادہ قریب اور کوئی دوسرا قانون ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج اس کا غلط میسج حکومت کی طرف اسلام دشمن طاقتوں کے پاس جو پہنچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے امت کی صحیح رہنمائی اور رہبری جو کرنی چاہیے تھی وہاں پر یہ سمجھا کہ یہ مسائل عوام کے سامنے پیش کرنے والے نہیں، اس سے ہم نے بچایا امت کو۔ تو آج دیکھو امت غلط راستے کے اوپر چلی۔ تو جیسے فضائل کی تعلیم، قرآن کی، نماز کی، روزے کی، اللہ کے راستے میں نکالنے کی، یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت اس کی تبلیغ کے لیے کام کر رہی ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا کام یہ ہے کہ امت کو کم سے کم اس کے کرنے والے اعمال کی اسلامی طریقے کے ساتھ رہنمائی کریں۔ ہم لوگوں کا جو کام ہے صرف فضائل کی تعلیم پر ختم نہیں ہو جاتا، ہم لوگوں کا کام ہے امت کو عمل کے راستے کے اوپر کرنا۔ خالی فضیلت بتا دینے والا کام ہم علماء کا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کا کام جو ہے اس امت کو عمل والے راستے کے اوپر لے کر آنا۔ اور جتنی بھی اسلام دشمن طاقتوں کی محنت ہو رہی ہے ان محنتوں کے درمیان ہم اسلام کو کس طریقے سے اس کی اپنی اصلی شان و شوکت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قریب کے سمجھدار لوگوں کو جو ہم سے مخالف ہیں، اسلام دشمنی میں لگے ہوئے ہوں، چاہے غیر مذہب کے لوگ کیوں نہ ہوں، ہم اپنے جس طریقے کے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اپنے اپنے علاقے کے اندر اس طریقے کے پروگرامات منعقد کریں اور وہاں پر غیروں کو خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر جوڑیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم پیش کریں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ آج ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے سارے برادران اسلام سے خلوص اخلاص کے ساتھ ہم شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نبی کی سیرت بس، میرے نبی کی سیرت تو سارے عالم کے لیے، میرا نبی اعلان کرتا ہے کہ میں تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے۔ ارے سیرت کی ضرورت جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ہے دنیا کے ہر فرد کے لیے سیرت کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ جب ان کی یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے نہیں پہنچے گی تو کیسے ان کو دلوں کے اندر، ان کی نگاہوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر اسلام کی خوبی آ گئی۔ میرے نبی نے کس موقع کے اوپر ہم لوگوں کو لاواریس چھوڑا۔ آپ جس راستے کے اندر جائیں گے، جس موڑ پر جائیں گے اور جس طریقے کو آپ اختیار کریں گے اس طریقے کے اندر نبی کی تعلیم موجود ہے۔ آپ خصوصیت کے ساتھ محض مسائل بتا کر پیش کر کے ختم نہ کر دو، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی پیش کرو تو میرے نبی نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ جب ہر مسئلے کو، ہر حالت کو، ہر پیش آنے والے واقعے کو ہم نبی کی سیرت کے ساتھ تلاش کر کے اس کو جوڑ کر امت کے سامنے پیش کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ابھی کا نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے کی چیز بتائی تھی۔ ابھی گزشتہ ہفتے کے اندر ڈاکٹر زکریا جو اپنے کالج ہے اورنگ آباد کے اندر، وہاں کی کوئی غیر میڈم ہے، وہ بیٹھ کر بچوں کے درمیان کچھ اسلام کی خوبیوں کو پیش کر رہی تھی، جس کے اندر اس نے لڑکیوں کی میراث کا مسئلہ پیش کیا تھا، لڑکیوں کے حجاب کا مسئلہ پیش کیا تھا اور دوسری بہت ساری چیزوں کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آج یہ قانون جو بنا ہے بچیوں کی میراث کا یہ 1988 کے اندر اور 87 کے اندر بنا ہے۔ میں نے تو جب اس کو تلاش کیا تو اسلام کے اندر 1400 سال پہلے اس کو بنا ہوا ملا۔ حجاب کا مسئلہ جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا
کہ ہم ان کو آزادی کا نام دے رہے ہیں، لیکن بچیوں کی فطرت یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے چہرے کو چھپاتی نہیں ہے عوام کے سامنے آنے کے، مردوں کے سامنے آنے کے لیے اس کے دل کے اندر ایک قسم کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فطرتی مذہب ہے جو اسلام کی فطرت سے واقف ہے۔ ہم تو آج اپنے چہرے کے اوپر یہ جب غیروں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ چھپانے کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بہت پہلے چھپانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری چیزیں اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جب اس موجودہ ماحول کے اندر اسلام جن جن چیزوں سے موجودہ حالات کے اندر ان کو ٹکراتا ہوا دکھ رہا تھا، ان چیزوں کے اوپر سوچ رکھنے والے لوگوں نے جب اس کے اندر غور کیا تو اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں، مسلمان بچے ہیں اور ہم کو بتانے والا کون ہے؟ ایک غیر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور غیروں سے ہماری تعلیم ہم لوگوں کو پہنچ گئی، غیروں کے ذریعے ہماری تعلیم ہم لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اب بتاؤ اس کا ذمہ دار تو ہم تھے نا، ہم سے ایسا ہوا ہے۔ لہذا آج کا یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے ہم سب نے بہت اچھے ماحول کے اندر اس کو جن جن چیزوں کو دماغ میں لا کر رکھا ہوا ہوگا تو خیر وہ ساری چیزیں تو دماغ میں نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو اوپر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی اونچی سوچ کے ساتھ اس پروگرام کو رکھا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو جوڑنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد اتنا اہم اور عظیم تھا کہ کم سے کم موجودہ حالات کے اندر اگر ہم دوسروں کی طرح رونے والا اپنے آنکھوں سے کھڑے آنسو بہا کر اور دوسروں کو اپنا دشمن بنا کر چھوڑ دیں گے تو ان حالات کو درست کرنے کے لیے آئے گا کون؟ نبی تو آنے والا نہیں ہے نا۔ ہم تو اپنے آپ کو نبی کا وارث بولنے والے ہیں، اگر ہم بھی نہیں کھڑا ہوں گے تو بتاؤ کون کھڑا ہوگا؟ ان غیروں کی زبانی اپنے لوگوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے میدانوں کو۔ لہذا آج کے اس پروگرام میں جو ذمہ داری کا احساس ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے ارشاد اللہ صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے اندر آنے والی ساری باتوں کو اختیار کرنے والا اور عملی طور پر امت کے سامنے ہم کو پیش کرنے والا بنائے۔